ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سکون رمضان میں اور شائستہ بریک میں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے تھے. کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے آنے سے چہرے پر مسرت آ جاتی ہے, ایسا ہی ہے؟ رونق آ جاتی ہے بالکل سیٹ پر. ایسا ہی ہے. تو کچھ ایسی شخصیات بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا تعارف میں اگر کراتا بھی رہوں تو وقت گزر جائے گا, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے وہ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اہل بیت پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا تعارف یہ ہے, یہ سفیر ذکر علی و فاطمہ حسن و حسین و زینب ہیں. یہ سفارت کاری کا کام سر انجام دیتی ہیں, سفیر ہیں, ذکر جو پوری دنیا میں پھیلاتی ہیں نا, یہ اس کی سفارت کاری کرتی ہیں. ہم سب کی بڑی پیاری ہیں اور میرا ان کا رشتہ بڑا مختلف ہے. دوسرے چینلز کے اوپر ہی بیٹھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے پورے رمضان میں اور پورے سال کے اندر. میرا ان سے رشتہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے. تو میں جب بھی ان کو بلاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں نا, ایک ہم نے کہاوت سنی تھی کہ ایک واقعہ تھا کہ 7 بیٹے جنت میں ہیں, ایک دوزخ میں, تو ماں کہاں ملے گی؟ تو کہا ماں دوزخ میں ہوگی, اس بیٹے کو بھی آگ سے بچا رہی ہوگی. تو ان کے ساتھ والدہ کا رشتہ ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ میں کس چینل پہ کہاں بیٹھ کر ٹرانسمیشن کروں, میں جب بلاتا ہوں تو آ جاتی ہیں. اور آج دن ایسا خاص ہے, ابھی ہے سلام اللہ علیہ کے وصال کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہم ان کی خصوصیات, ان کی زندگی اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رشتہ اور علی و کرم اللہ وجہ سے ان کا ایک ازدواجی زندگی کا معاملہ, اور پھر آل کی آگے پرورش, آل آگے بڑھنی ہے. حسن حسین اور زینب سلام اللہ علیہ کا جو ایک پرورش ہو رہی ہے, اور ام کلثوم, اور پھر آگے پورا معاملہ کربلا تک جانا ہے یہ واقعہ. ہم ابھی اس کو یہیں روکیں گے. ہم نے جس ہستی کو بلایا, شخص کو بلایا, آگے تک بھی جائیں گے. ہم بات کریں ہم سب کی بڑی پیاری ہیں سربت عسکری آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بخیر و عافیت ہیں آپ؟ اللہ کا لاکھ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا, اور آپ کا قیمتی وقت تو بیٹا چرا ہی لیتا ہے ہمیشہ. کوئی بات نہیں. اور آپ نے اتنی اچھے جملے بولے اور مجھے سفیر کہہ دیا, سفارت کاری کا لقب دیا. پروردگار عالم یا رب العالمین وہ واقعی اس ذکر کو قبول کر لیں اور ہم کو سفارت کاری کے لیے منتخب کر لیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے. بے شک یہ تو اس رب کی کرم نوازی ہے کہ وہ کس کو کس منصب کے لیے, کس مقصد کے لیے چنتا ہے. بے شک گفتگو کے اندر جو چاشنی ہے نا آپ کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ, مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی انفرادی طور پہ, آپ سوچتی اہل بیت کے بارے میں اور زبان سے خود بخود الفاظ ادا ہوتے چلے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہم جاتے ہیں تو وہ ہم نے بات سوچی بھی نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا کہ نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے نہ کہیں, تو یہ کہاں سے دل میں آیا, کہاں سے ذہن میں آیا, کہاں سے زبان پر آیا, وہاں سے آتا ہے. تو یہ وہاں سے آتا ہے. اور کیا پتا وہ محفل میں شامل ہوتے ہو. بے شک جہاں پر بھی ذکر آل رسول ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول موجود نہ ہوں. پاپا میں چاہتا ہوں کہ آپ لفظ ام ابیہا, باپ کی ماں, یہاں سے آغاز کریں گفتگو کا. ام ابیہا کون ہے, چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے, چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے, اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے. حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے, اور دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے. حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے, یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونے والی یہ بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ جب اس دنیا سے رحلت فرمانے لگی تو وہ اس دنیا کو 2 تحفے دے کر گئی. ایک یہ مذہب اسلام جس کی رگوں میں خدیجۃ الکبریٰ کی دولت خون بن کر دوڑ رہی ہے, اور دوسرے وہ پیاری بیٹی کی چلو سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس وقت ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ اپنے محبوب شوہر کو, اپنے سرتاج کو, اپنے جسم و جان کے مالک کو پوری معرفت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا کو سونپ کر گئیں. کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان رسالت کر کر آیا کرتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, کبھی پتھر برسائے جاتے تھے, اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ نالین مبارک خون سے لبریز ہو جایا کرتے تھے. تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچی اتنی پیاری ہے,
وہ اس طرح سے اپنے بابا کی محبت میں محبت اور شفقت کا سلوک کرتی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مکے کے لوگوں نے فرمایا کہ ام ابیہا. تو روایت یہ بتاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں مکہ معظمہ میں موجود تھے اور آپ سجدے کے عالم میں تھے جبکہ کسی نے اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی اور کسی نے آ کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خبر کی کہ آپ کے بابا جان کے وہ پشت کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی. تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مکہ معظمہ میں صحن حرم کعبہ میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے. تو جناب فاطمہ الزہرا پشت مبارک پہ سے کو دھوتی جا رہی ہیں, صاف کرتی جا رہی ہیں اور ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر اتبا اور شیبہ کو بددعائیں بھی دیتی جا رہی ہیں. اور مجھے ایک بات بتائیے بلال کہ وہ دعائیں بد دعائیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ اتبا اور شیبہ تمام کے تمام افراد جو تھے جو کہ جنگ بدر میں مقتول ہوئے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں. تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر کیونکہ آج کی ٹرانسمیشن ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ جناب فاطمہ الزہرا ورنہ اگر مولائے کائنات کا ذکر چھڑ گیا فضائل اتنے ہیں کہ یہ پورا رمضان ختم ہو جائے, یہ پورے سال یہ مہینے ختم ہو جائیں. اور اگر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا سے آغاز ہوتا ہے, اگر آغاز ہوتا ہے تو پھر انا مدینۃ العلم وعلی وبابوہا سے آغاز ہوتا ہے, اگر آغاز ہوتا ہے تو بستر رسول پر امانتاً جو ہے وہ سونپنے کا آغاز ہوتا ہے, اگر آغاز ہوتا ہے تو پھر حسن حسین کے والد کا لقب سے آغاز ہوتا ہے, اگر آغاز ہوتا ہے تو حیدر کرار سے آغاز ہوتا ہے, اگر آغاز ہوتا ہے تو پھر وہ روایت ہے کہ میری نسبت تمہاری نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو پھر تو شروع ہوگا تو پھر ختم نہیں ہوگا وہ سلسلہ. لیکن ہم کو کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر فوکس کرنا ہے تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا صدیقہ ہیں, راضیہ ہیں, مرضیہ ہیں, طاہرہ ہیں, مطہرہ ہیں, عالمہ غیر معلمہ ہیں. اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاطمہ زہرا ان کے پاس آیا کرتی تھی, ان کی خدمت میں آیا کرتی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کملی بچھا دیا کرتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا کرتے تھے یعنی سونگا کرتے تھے. امہات المومنین نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فاطمہ زہرا کو کیوں سونگا کرتے ہیں, کیوں اجتمام کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جب مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ کیسی زوجہ تھی تو انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کا وہ پھول تھی جس سے میرے گھر کے در و دیوار مہکتے تھے, فاطمہ جنت کا وہ چراغ تھی جس سے میرے گھر کے در و دیوار چکمکاتے تھے, فاطمہ کے حسن عمل نے میرے گھر کو جنت نظیر بنا دیا تھا. اور ہر عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت آ جایا کرتی ہے. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے فضائل میں اور کیا بیان کروں, اس لیے کہ آپ جوانان جنت کے سرداروں کی مادر گرامی ہیں اور سبق سیکھے کوئی یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے, کہاں پر جنگ ہوتی ہے. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہم عظیم شخصیت پر کتنی گفتگو کریں اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہوگی, مگر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کل 18 برس کی زندگی ہے مگر اتنی متنوع زندگی ہے, اتنی ویریشن ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں کہ ہم اس کو بیان کرتے رہیں اور وہ وقت ختم نہ ہو. میں چاہوں گا کہ آپ کے دماغ میں بھی دل میں بھی کچھ سوالات ہوں گے, آپ سے سوالات ضرور کرنے ہیں, اسی سیگمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ ابھی ہم ماریا بھی ہیں تو ماریا کا اچھا آپا کے ساتھ ماریا کا بھی ایک بڑا دیرینہ اور پرانا رشتہ ہے. تو آپا میں جانتا ہوں مچل رہا ہے دل نا, تذکرہ ہو رہا ہے سیدہ طاہرہ ابیہ سلام اللہ علیہ کا, تو کچھ نہ کچھ یہ چاہ رہی ہے کہ گوش گزار کروں میں اس محفل میں اپنا بھی حصہ ڈالوں, ایسا ہی ہے ماریا؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو ماریا کچھ گوش گزار کر دیں ہماری سماعتوں کی, اور اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ, حسنین کی ہے ماں, وہ فاطمہ زہرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
शहजादी रसूल जन्नत की है मलका, हसनैन की है माँ वो फातिमा ज़हरा। नबी के घर में जो रौनक है फातिमा ज़हरा। नबी के घर में जो रौनक है फातिमा ज़हरा। अली के पास अमानत है फातिमा ज़हरा। अली के पास अमानत है फातिमा ज़हरा। और लहू हुसैन का भी गवाही देता है। लहू हुसैन का भी गवाही देता है। तुम्हारे खून में जुर्रत है फातिमा ज़हरा। तुम्हारे खून में जुर्रत है फातिमा ज़हरा। शहज़ादी रसूल। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कलाम कहा इसमें, जो कलाम था, जो इसके अल्फाज का चुनाव था, बिल्कुल दुरुस्त, बहुत ही खूबसूरत। जब तक ज़बां पर मेरी रहा सैयदा का नाम, करता रहा सुकून, आता रहा सैयदा का नाम। आमाल मेरे वास्ते काफ़ी न थे मगर बख्शिश का मेरी राज बना सैयदा का नाम। क्या हर लम्हा अपने कल्ब की तस्कीन के लिए लेते थे खुद रसूल खुदा सैयदा का नाम। होती नहीं है रद कभी उस शख्स की दुआ, ले ले अगर वक्त दुआ सैयदा का नाम। किरदार उसका नेक हो ये सोचकर हस्साम, बेटी को मेरी मैंने दिया सैयदा का नाम। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा अभी सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। सरवत अस्कर यापा हमारे साथ मौजूद हैं और शाइस्ता और मैं कोशिश कर रहे हैं कि उनकी खुसूसियात, खातून जन्नत और जन्नत की खातूनों की सरदार और जन्नत के शहज़ादों के सरदारों की वालिदा और अली करमुल्लाह वजह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा और आखिरुज़्ज़मा सरवर कौनैन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी साहबजादी। और क्या क्या कौन कौन सी निस्बतें मैं आपको गिनवाऊं, ये सारी निस्बतें हैं जिन निस्बतों की वजह से मुझे लगता है कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये सारे फरिश्ते ये लिख रहे होंगे कि आज ये गुफ्तगू हो रही है, आज इन लोगों का नाम लिया जा रहा है। शायद यही ये बख्शिश का समा हो हमारी, बेशक बेशक, कि हम अगर उनकी गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी का अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो क्या उससे आज की खातून, आज की औरत, आज की माँ, आज की बेटी अगर ये सीखना चाहे तो किस तरह से सीख सकती है कि जिस तरह से उनका अपने वालिद के साथ मोहब्बत का एक रिश्ता, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो जिस घर में वो जाती है, ज़ाहिर है वो सरवर कौनैन, लेकिन उनके घर का जो माहौल है, आजकल ख़वातीन चाहती हैं कि घर ऐसा हो, सास ना हो, कोई और ना हो, जिस तरह से मेरी एक हुकूमत है वैसी रहे, और ये आसाइशें मुझे मिलनी चाहिए, मैं डिज़र्व करती हूँ। लेकिन उन हालात का अगर तकाबली मवाजना करते हुए आज के हालात के साथ हम चलें तो क्या सबक मिलता है हमें, क्या सीखने की ज़रूरत है, किस तरह से हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है शायद। अच्छा, शहज़ादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किसकी बेटी हैं? आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा की। वो जो मलिकतुल अरब हैं, वो मलिकतुल अरब यानी मैं और आप हज और उम्रे पर जाते हैं तो हज और उम्रे पर जाने वाले गारे हिरा की बुलंदियों को देखते हैं। वहाँ पर मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा पूरी मारिफत के साथ अल्लाह
کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکا کر لایا کرتی تھی اور وہاں پر اس تخلیے میں، اس خلوت نشینی میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت الہی کیا کرتے تھے وہاں پر پہنچایا کرتی تھی۔ آج کی عورت جو کہ آسائشات اور تیوشات کی دلدادہ ہے، وہ کیوں نہیں سوچتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے ایک ایسی زوجہ عطا فرمایا کہ جس زوجہ کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی ہے، اور اس ماں کی بیٹی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ فاطمہ الزہرا جب بیاہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا کائنات کے گھر میں آئی تو فاطمہ الزہرا بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس گھر میں آسائشات نہیں ہوں گے، اس گھر میں تیوشات نہیں ہوں گے، یہ تو اسلام کے ایک مجاہد کا گھر ہے، اسلام کے ایک سپاہی کا گھر ہے۔ اچھا، کوئی مجاہد، کوئی سپاہی اسی وقت اگلے مورچوں پہ لڑ سکتا ہے جبکہ اس کو معلوم ہو کہ پیچھے اس کا گھر خیریت سے ہے، اور پیچھے کسی ذات کو وہ ایسے چھوڑ کر آیا ہے کہ جو اس کے تمام چیزوں کی حفاظت کریں گے۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگوں پر جایا کرتے تھے اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر پہ رہا کرتی تھی۔ اور شہزادی کونین، مجھے ایک روایت ملتی ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیاہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں آئی تو اس وقت فاطمہ بنت اسد موجود تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر جو کاموں کی تقسیم کی اس میں کہا کہ فاطمہ زہرا تم گھر کے اندر کے کام کیا کرو گی اور فاطمہ بنت اسد باہر کے کام کیا کریں گی۔ اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا نے شکر خدا ادا کیا کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ مجھے گھر کے کاموں کے لیے مخصوص کیا گیا۔ آج کی عورت جو کہ گھر کے کاموں کو حقیر جانتی ہے، آج کی عورت جو کہ گھر کے کاموں کو اپنے لیے ایسا سمجھتی ہے جیسے بوجھ بن گیا ہو، مگر اگر گھر کے کاموں کو عبادت سمجھ کے کیا جائے تو وہ بوجھ نہیں بنتا، اور گھر کے کاموں کو اگر قرب خداوندی کی خاطر کیا جائے تو پروردگار عالم ضرور اس عورت کو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شمار کرے گا۔ آمین۔ یہ تو ہماری دعا بھی ہے، خواہش بہت ہی بھی ہے۔ خوبصورت گفتگو۔ میں نے کہا تھا نا جب آپا آتی ہیں تو یہ سما بن جاتا ہے، اور جب رسول کی بات ہو، جب اہل بیت کی بات ہو تو پھر شاید طرز تکلم یہ ادھر سے ملا ہے، یہ ادھر سے ملا ہے، یہ اوپر سے یہ عطا ہوتی ہے۔ ایک وقفے کی طرف بھی ہمیں جانے کا کہا جا رہا ہے کیونکہ کمرشل بریک کی طرف بھی جانا ہوتا ہے۔ بہرحال سحری کے بھی اوقات اس وقت معاملات بہت ٹف ہو چکے ہیں کیونکہ گھروں کے اندر سحری بھی بنائی جا رہی ہوگی اور مقابلہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے۔ بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے سرورت عسکری آپا سے کہ جو خواتین اس وقت گھروں میں بیٹھ کر کچن کے اندر زیادہ تر مشغول ہوتی ہیں کاموں کے اندر، وہ اپنی عبادات کے اندر کیسے مشغول ہو سکتی ہیں، اور سیدہ عبیہ سلام اللہ علیہا کی جو زندگی ہے اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے اور ماریا ہمارے ساتھ رہی۔ ماریا کی بڑی خوبصورت آواز جس نے چاشنی بکھیر دی، اس پورے محفل کو جو ہے وہ ایک سما باندھ دیا۔ بہت شکر گزار ہوں ماریا نثار آپ کا۔ اور ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں سکون رمضان کے اندر۔ آپ سب نے بھی کچھ پیغام آپ دینا چاہیں گے سکون رمضان کے ویورز کو بھی؟ بالکل، پیغام یہی ہے، جس طرح سے بلال اور ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں، اپنے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام یہی ہے، اس رمضان کی اس مبارک بابرکت مہینے کی جو روح ہے اس پر ہم عمل کریں، اور روح کے اوپر بھی ہم مزید آپا سے کچھ بات کریں گے، کچھ رہنمائی بھی لیں گے، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ویورز کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں سحری کے اوقات میں کس طریقے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ معاملات آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ جو جتنے بھی ہمارے نمائندگان ہیں نا، مجھے لگتا ہے وہ آپ کے ساتھ دو بدو رابطے میں رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آج خانیوال میں کیا بن رہا ہے، آج سانگڑ میں کیا بن رہا ہے، آج جامشوروں میں کیا ہو رہا ہے، آج خوزدار میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کراچی کے نازم آباد، قائد آباد، لیاقت آباد کا نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بلال، میں آپ کو بتاؤں گی۔ ناظرین، ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سکون رمضان میں، ہمارے ساتھ رہیے۔